نمازیوں کو کوئی دشواری نہ ہو، نمازیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، چاہیے اچھا ہو کہ جس طریقے سے رمضان میں لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر کاش ایسے ہی سال کے 12 مہینے مسجدوں میں آنے لگے تو پھر بہاریں آ جائیں. حالانکہ یہ تو بالکل حق بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ اللہ رحمتیں نہیں فرماتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ اللہ برکتوں کا نزول نہیں فرماتا ہے؟ یہ ہماری ایک سوچ ہے. ہاں، یہ حقیقت بات ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے پہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں جو رزق کو کثیر کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. لیکن اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سال کے 12 مہینے کرے تو اسے برکتیں سال کے 12 مہینے نصیب ہوں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز رمضان شریف میں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اس کی روزی میں برکتیں ہی برکتیں عطا کر دیتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے آتا رمضان ہے. اکثر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہو. وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اپنے سارے وقت کو موقوف کر کے، ساری مصروفیت کو ترک کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی جب تم ہو جاتے ہو تو اللہ تمہارا ہو جاتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ہو کر دیکھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ جہاں سے تم گمان نہیں کرو گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم 11 مہینے غفلت پہ گزار دیتے ہیں. 11 مہینے جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں مسجد کے اندر، اس کے بعد پورا 8 دن ہم غائب. ہم مسجد کا گیٹ نہیں دیکھتے، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے. ہم جمعے کے دن آئے اور بس الٹا سیدھا سجدہ مارا، ٹھونگ ماری اور ہم چلے گئے، بھاگ گئے مسجد سے. اس کے بعد پھر اللہ توفیق دے گا تو پھر 8 دن کے بعد مسجد آئیں گے. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں جب بندہ نماز ظہر ادا کرتا ہے تو وہ نماز عصر کا انتظار کرتا ہے. نماز عصر ہوتی ہے تو شدت سے وہ نماز مغرب کا انتظار کرتا ہے. نماز مغرب کا انتظار کرتا ہے. آج جو بے روزگاری کا رونا ہے کہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، انسان نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا انسان اٹھا لے. ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ پاک. جتنی اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنا ہی وہ بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لیکن ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر سختیاں کی. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ اگر کاش جیسے ہی ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، کاش اگر ہم 5 وقت نمازیں مسجد رمضان سے ہٹ کر اپنی مسجدوں میں ہم سجدے کریں تو انسان پھر کوشش کرتا ہے، انسان پھر یہ چاہتا ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ فلاں چیز نہیں ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام ہو، کہیں نہ کہیں اس کا جو بندوبست ہو، کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام ہو. لیکن جب ہم آتے ہی نہیں مسجد، جب ہمیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے، اللہ نے تو ہمیں 8 دن میں، اللہ اکبر، ہم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے، صاحب بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. آپ کمال نہیں کر رہے ہو، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. یہ چلاکی، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ رونا چاہیے انسان کو اپنے اوپر کہ اللہ نے 8 دن میں جمعے میں بلایا، پھر لوگ جمعے میں ہمیں بلا رہا. اس سے بڑی ناراضگی کا سبب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ہمارے لیے جو ہے ناراضگی کا سبب ہو کیا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر 8 دن میں بلا رہا ہے.
اللہ اکبر. ہمیں تو رونا چاہیے اس بات پر, ہمیں تو جو غم کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس کے گھر میں آئے. اللہ اکبر. یہ تو بڑی دکھ بھری بات ہے, یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے, بڑی دقت کی بات ہے. انسان کو قرار نہ آئے, بے چین ہو جائے, فکر کرتے ہو صاحب فلاں پردھان کیا, فلاں ٹھیکیدار کے یہاں سے کارڈ آیا تھا, اگر وہاں نہیں جائیں گے تو صاحب تعلقات ختم ہو جائے گا. سوچئے آپ ذرا, تعلقات ختم ہو جائے گا, دقت آ جائے گی, پریشانی آ جائے گی. کہیں اگر بات پھنس گئی تو صاحب ٹھیکیدار صاحب تو ہمیں ہمارے کام ہی نہیں آئیں گے. آپ سوچئے ذرا. اور جس اللہ نے آپ کو سراپا بنا کر بھیجا دنیا میں, تو پھر آپ اس سے اتنے غافل کیوں ہو, اتنے غافل کیوں ہو آپ؟ لہذا یہ پیغام ہے میرا آپ سے. ایک بات یہی ہے کہ آپ جو ہے جس طریقے سے مسجدوں میں رمضان شریف میں بھرتے ہو, مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی, پیر رکھنے جگہ نہیں. لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, آپ نے اماموں کو بھگا دیا کہ فلاں آ رہے بھائی, امام صاحب تو ہمیں گھسنے نہیں دے رہے مسجد کے اندر. کہ فلاں صاحب تو ہمیں